साबिक खातून अव्वल बेगम कलसूम नवाज का भी आज सफ़र ख़त्म हुए 4 बरस बीत गए। मुख्तसर सियासी ज़िंदगी का एक अहद था जो तमाम हुआ, लेकिन बेगम कलसूम नवाज की ये जदोजहद याद रखी जाएगी, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ी एक चट्टान की तरह आमरीयत के सामने डट गईं। एक ऐसे कड़वे वक्त में जमहूरियत बहाली तहरीक चलाई जब उनकी पार्टी के बड़े बड़े नाम या तो पार्टी बदल चुके थे या खौफ और डर की वजह से लाताल्लुक हो चुके थे। लेकिन सबसे पहले हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके ख़ानदान को सब्र और हौसला अता फरमाए। साबिक खातून अव्वल बेगम कलसूम नवाज को दुनिया से गए 4 बरस बीत गए। कलसूम नवाज कैंसर में मुब्तला थीं, 68 बरस उम्र पाई। लंदन में इलाज के दौरान खालिक हकीकी से जा मिली। मुश्किल वक्त में भी नून लीग को मुत्तहिद रखा। 3 बार खातून अव्वल बनने का एजाज़ हासिल किया। साबिक खातून अव्वल बेगम कलसूम नवाज को 3 दफ़ा साबिक खातून अव्वल बेगम कलसूम नवाज को दुनिया से गए 4 बरस बीत गए। कलसूम नवाज कैंसर में मुब्तला थीं, 68 बरस उम्र पाई। लंदन में इलाज के दौरान खालिक हकीकी से जा मिली। मुश्किल वक्त में भी नून लीग को मुत्तहिद रखा। 3 बार खातून अव्वल बनने का एजाज़ हासिल किया। इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाई चलते हैं। बाबूजी, कुलसूम बाबूजी। बेगम कुलसूम नवाज 29 मार्च 1950 को लाहौर में एक कश्मीरी खानदान में पैदा हुई। 1972 में फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज से उर्दू अदब में BA की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उर्दू शायरी में जामिया पंजाब से MA किया। 2 अप्रैल 1971 को कुलसूम नवाज की शादी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से हुई। बेगम कुलसूम नवाज 12 अक्टूबर 1999 से 10 अक्टूबर 2002 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदर भी रहीं। मियां नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। इस तरह बेगम कुलसूम को 3 बार खातून अव्वल बनने का एजाज़ हासिल है। साबिक खातून अव्वल अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में गले के सरतान का निशाना बनी। इन्हें इलाज की गर्ज से लंदन के एक निजी अस्पताल हार्ले स्ट्रीट में रखा गया। 1 सितंबर 2017 को उनके गले की कामयाब सर्जरी हुई। जून 2018 में दौरे कल्ब की वजह से उनकी तबीयत इंतहाई नासाज हो गई। 3 माह इंतहाई निगहदाश्त के बावजूद वो गले के कैंसर के बायस 11 सितंबर 2018 को खालिक हकीकी से जा मिली। 14 सितंबर 2018 को बेगम कुलसूम की मैयत लंदन से लाहौर लाई गई। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने उनका जनाजा पढ़ाया। मरहूमा जाती उम्रा में शरीफ खानदान के आबाई कब्रिस्तान में सुदाए खाक हैं। अपनी माओं की कदर करें। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का बेगम कलसूम नवाज की बरसी के मौका पर पैगाम। कहती हैं, माओं तक पहुंचने और उनसे ना मिलने का दर्द ऐसी तकलीफ है जिसके सबब आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने बेगम कलसूम नवाज की बरसी के मौका पर उनसे मोहब्बत भरा ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरी प्यारी अम्मी की 4थी बरसी के मौका पर मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है जो अपनी माओं के पास मौजूद हैं कि वो अपनी माओं की कदर करें जब तक वो आपके पास हैं, क्योंकि उनके हाथ तक पहुंचने और ना मिलने का दर्द बहुत तकलीफ देह है जिससे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बेगम कलसूम नवाज की बरसी के मौके पर उनसे मोहब्बत भरा ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरी प्यारी अम्मी की 4थी बरसी के मौके पर मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है जो अपनी माओं के पास मौजूद हैं कि वो अपनी माओं की कदर करें जब तक वो आपके पास हैं, क्योंकि उनके हाथ तक पहुंचने और ना मिलने का दर्द तकलीफ देह है जिससे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बेगम कलसूम नवाज की 4थी बरसी पर रहनुमाओं ने खराज अकीदत पेश किया। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना है कि बेगम कलसूम नवाज ख़वातीन के लिए रोल मॉडल साबित हुई। कलसूम नवाज ने मुश्किलात का हमेशा बहादुरी से मुकाबला किया। बेगम कलसूम नवाज मुश्किल दौर में बहादुरी के साथ खड़ी नहीं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पहले थे जब उनको मियाँ साहब को जब गिरफ़्तार किए और नज़र बंद किए और उन तक अभी किसी की रसाई भी नहीं हुई थी, तो ड्राइव इन में हम मलिक साहब के साथ में सबसे पहले थी जो हम गए थे। और यकीन माने कि उनकी शक्ल देख के नज़र आ रहा था, मैंने कभी मुझे उनकी वो शक्ल भूलती नहीं है कि उनकी यहाँ आँखों के दोनों उसमें जब उनको कितने दिन पता ही नहीं चला था कि मियाँ साहब और हुसैन थे, वो कहाँ हैं, कहाँ रखा हुआ है, क्या उनके हालात हैं।
تو آپ کو بتاؤں ان کی آنکھوں کے یہاں نیچے چھوٹے چھوٹے وہ آنسو رو رو کے وہ جو تھے نا وہ تھے، لیکن جتنی بہادری اور ہمت سے دیکھیں وہ تنہائی میں تو اپنے اللہ سے بیکاز بڑا مذہبی خاندان ہے، وہ دعائیں بھی کرتی ہوں گی روتی بھی ہوں گی، لیکن ہم گھنٹہ بیٹھے ہیں اور کن مشکلوں سے ہم رائیونڈ پہنچے ہیں، کتنی رکاوٹیں وہاں مشرف صاحب نے کھڑی کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اتنی ہمت سے بولی، بلکہ میں ذرا جذباتی ہوئی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ایسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ فضل کرے گا، اللہ نے کرم کرنا ہے، ہم نے کیا گناہ کیا ہے جو ہمیں یہ سزا ملے گی، تم حوصلہ رکھو، صرف مجھے فکر ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہیں، باقی خیر ہے، تم کیوں پریشان ہوتی، اور وہی انہوں نے ملک صاحب کو تسلی دی تھی کہ حوصلہ رکھیں، اپنی بیوی کو بھی حوصلہ دیں، دیکھیں مجھے دیکھیں۔ شریف خاندان کی آئرن وومن، مشرقی خاتون، باہمت، باوقار بیگم کلثوم نواز پاکستانی سیاست میں بھی اور خاندانی معاملات میں بھی اعلیٰ مقام رکھا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کہتے ہیں نواز شریف کی کامیابی کے پیچھے کلثوم نواز کا کردار ہے۔ بیگم کلثوم نواز عظیم خاتون تھیں، انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے مثالی کردار ادا کیا۔ بیگم کلثوم نواز کا کردار اعلیٰ خاتون کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کلثوم نواز صاحبہ ایک عظیم خاتون تھیں اور ان کا جو ہے وہ ایک اعلیٰ ظرف خاتون کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور میاں نواز شریف نے جو اس پورے ملک کی خدمت کی ہے اور آج ان کی کیے ہوئے کام اس کے چپے چپے پہ عوام کو موٹر ویز اور بہت سی سہولیات جو ہیں وہ وہاں پہنچائی گئی ہیں، ہسپتال، اسکول، ان کے نیٹ ورک جو پی ایم ایل این کے ادوار میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی کامیابی کے پیچھے بھی جس عظیم خاتون کا ہاتھ تھا، جہاں ان کے ماں باپ کی دعائیں تھیں ان کے ساتھ، تو وہاں پہ ان کے گھر میں ان کی شریک حیات جو ہیں وہ ہمیشہ متحرک رہیں، اپنے ہسبینڈ کو انہوں نے سپورٹ کی، اور وہ ایز سچ اس طرح سے پولیٹیکل نہیں تھیں، لیکن جب بھی ہسبینڈ کو سپورٹ دینے کی بات ہو تو اس پہ بھی ان کا کردار ہمارے لیے مثالی ہے۔ جب میاں صاحب کو جلا وطن کیا گیا یا جیلوں میں شروع میں ڈالا گیا تو اس میں بھی مجھے یاد ہے کہ بہاولپور میں چولستان میں جو قحط آیا تو یہ قافلے کے ساتھ پہنچیں، جگہ جگہ رکاوٹیں اس نیک کام میں بھی ڈالی گئیں، ہمارے گھر بھی وہاں پہ وہ تشریف لائیں اور ہم نے ان کو ویلکم کیا، اور ان کے انیشیٹوز کے ساتھ جب ساتھ دیا تو وہاں پہ دباؤ ڈالے جا رہے تھے کہ بھی ان کو نہیں آنے دیا جائے، لیکن وہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر، وہ منظر لوگ نہیں بھولے جب ان کی گاڑی کو کبھی لفٹر سے اٹھایا جا رہا ہے یا کچھ اور کیا جا رہا ہے، تو وہ دلیر خاتون بھی تھیں اور ہمدردی بھی رکھتی تھیں، جو بھی ان کے ساتھ جس کا بھی تعلق رہا وہ ان کو ایک ان کی ہمدردیاں، ان کا پیار، ان کی مدد کرنے کی ہمیشہ کاوش، اس کے اوپر وہ یاد رکھی جائیں گی ہمیشہ۔ اب وقت ہوا ہے بریک کا۔ سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی دنیا سے گئے 4 برس بیت گئے۔ کلثوم نواز کینسر میں مبتلا تھیں، 68 برس عمر پائی، لندن میں علاج کے دوران خالق حقیقی سے جا ملی۔ مشکل وقت میں بھی نون لیگ کو متحد رکھا 3 بار خاتون اول بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ جی، سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کو دنیا سے گئے 4 برس بیت گئے ہیں۔ کلثوم نواز کینسر میں مبتلا تھے، 68 برس عمر پائی۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سلیم بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار، اور ندیم چودھری صاحب، گروپ ایڈیٹر سٹی 42۔ جی سر، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے سلیم بخاری صاحب سے۔ جی سلیم صاحب، ہمیں بتائیے گا، سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز، شریف خاندان کی آئرن وومن بیگم کلثوم نواز، کیا کہیں گے اس بارے میں، ان کے کیا نظریات تھے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یقینی طور پر بینظیر بھٹو ایک بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست میں، لیکن ان کا نام بھی کسی طرح سے چھوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ جب مشرف کے دور میں فورسڈ ایگزائل میں بھیجا گیا تھا ان کے شوہر کو، اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے پارٹی کو انٹیکٹ رکھا، کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ تو ساری باہر چلی گئی تھی، شہباز شریف صاحب بھی باہر تھے، حمزہ بھی باہر تھے، سارے باہر تھے، حمزہ شاید یہاں تھے لیکن باقی سب باہر تھے۔ اس دور میں جس طرح سے انہوں نے پارٹی کو متحد رکھا ہے، پارٹی کی قیادت کی ہے، میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب مریم اور کلثوم نواز صاحبہ لاہور میں بالکل ایک طرح سے یکو تنہا کھڑی تھی ملک جعفر کے گھر پر، تب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے عزم کا اظہار کیا تھا کہ جو بھی کچھ ہو جائے میں پارٹی کو نہ بکھرنے دوں گی، نہ اس کے اندر کوئی درار پڑنے دوں گی، اور یہ بات انہوں نے نبھا کے دکھائی ہے۔
مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ لاہور میں ایک جلوس کی قیادت انہیں کرنی تھی. جب وہ اپنے گھر سے نکلی گاڑی میں تو ان کی گاڑی کو کرین کے ذریعے اٹھا لیا گیا تھا. یہ منظر بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا تھا. تو جرأت اور ہمت کے اعتبار سے تو میرا خیال ہے ان کا کوئی پیدل نہیں ہے, اور جو ڈیڈیکیشن تھی ان کی پارٹی کے ساتھ اور خود نواز شریف صاحب کے ساتھ, اس کا بھی کوئی مطلب ہے سبسٹیچیوٹ آپ کو نظر نہیں آتا ہے. اور پھر پوری فیملی کو انٹیکٹ رکھنا, اور تمام جو شریف فیملی تھی اس کے اتحاد کی وہ بہت بڑی داعی تھی. اور یقیناً سیاست میں ان کا بہت بڑا کام ہے. انہوں نے جس طریقے سے پارٹی کی قیادت کی, جس طریقے سے نواز شریف کی غیر موجودگی میں یہاں انہوں نے مختلف حلقوں میں الیکشن کی قیادت کی, الیکشن لڑا خود بھی, وہ سب کچھ جو ہے وہ کمال ہے. اور پھر جس طریقے سے وہ بیماری کی حالت میں لندن میں رہی, وہ سارا منظرنامہ بھی اگر آپ ریکال کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک ڈیووشن کی, ایک ڈیڈیکیشن کی, ایک چلتی پھرتی مثال تھی. اور سیاست میں یقینی طور پہ ان کا رول اس لیے نہیں بلایا جا سکتا کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی طرف سے یہ پوری کوشش کی گئی تھی کہ مسلم لیگ نون کا وجود ختم کر دیا جائے, لیکن یہ ایک خاتون جو ہے یہ پہاڑ کی طرح جو ہے وہ کھڑی تھی اس خواہش کے راستے میں, اور انہوں نے پارٹی کو بکھرنے نہیں دیا. بلکہ یوں کہیں اگر آپ کے نواز شریف صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تو میں سمجھتا ہوں یہ بے جانا ہوگا. میں نے یہ سارے منظر خود دیکھے ہوئے بھی ہیں, رپورٹ بھی کیے ہوئے ہیں, اس لیے میں تو وہ نہیں بھول سکتا. جی سلیم بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. مسلم لیگ نون کی رہنما تہمینہ دولتانہ کا کہنا تھا کہ بیگم کلثوم نواز کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا. کہتی ہیں کہ لاہور سے جانا تھا, ہم نے ماڈل ٹاؤن میں دوسرے گھر میں گاڑی کھڑی کر لی. کلثوم بی بی ہاتھوں میں آیت الکرسی لے کر بیٹھ گئیں, دروازے کھولے اور ہم چلے گئے. پولیس کو نظر ہی نہیں آیا. جب چلے گئے تو مریم بی بی نے پولیس کو کہا کہ کسے دیکھ رہے ہو, وہ تو چلے گئے. جب آگے چلے گئے تو پھر انہوں نے پکڑا اور 11.5 گھنٹے گاڑی میں بھوکے پیاسے رہے. مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. تھا لاہور سے لے کے اسلام آباد تک, وہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ وہ آپ کو پتہ ہے نا گھر سارے کنیکٹڈ ہیں. اس کنیکٹڈ گھروں میں یہ ہوا کہ ہم نے دوسرے گھر میں ایک گاڑی کھڑی کر لی. جب گاڑی کھڑی کی تو بی بی کلثوم آیت الکرسی لے کے بیٹھ گئی. جاوید ہاشمی تھا, اس کے بعد میں بیٹھی تھی, صفدر رحمان وہ گاڑی چلا رہے تھے, اور ان کا کارڈ تھا. اچھا دروازے کھلے, پولیس بالکل, مگر پتہ نہیں کیا وہ پڑھ رہی تھیں اور لوگوں کو جیسے نظر ہی نہیں آیا. اور اللہ کی طرف سے ہم لوگ یوں کر کے گزرے. پیچھے سے مریم نواز کہتی تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ کمران نے اٹھایا جس طرح وہ جشیلی ہیں, ماشاء اللہ. انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے, وہ تو چلے گئے. پھر جا کے انہوں نے ہمیں پکڑا, اور پھر انہوں نے ہمیں 11.5 گھنٹے گاڑی میں بند رکھا. آپ کو یاد ہے؟ پھر ہمیں کرین سے کھینچ کے وہ لے کے گئے, کرین سے 11.5 گھنٹے بند رکھا. اور ہم پانی اور کھانے کے بغیر سارے کے سارے 11.5 گھنٹے اس میں بند رہے. ہاں جی, گاڑی میں کون کون تھے؟ جاوید ہاشمی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, جاوید ہاشمی, میں, صفدر رحمان, وہ ایم این اے تھے. ہم لوگوں کو ہٹایا ہی ہوا تھا, اور بیگم کلثوم آگے ہمیں لیڈ کر رہی تھی. اگر وہ کوئی پانی لاتے تو اس میں کوئی ہوگا. اچھا پھر انہوں نے شی واز ٹاکنگ میرا بی بی سی کے ساتھ, آپ کے ہر چینل کے ساتھ, تو بلاک کرتے جا رہے تھے. پھر ہم سب کے فون بلاک کر دیے. آخر میں 11.5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے, اور ہمیں کرین کے ساتھ کھینچ کے لے کے گئے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ, اور پوری ہیڈ لائنز لگی اور فرنٹ پیج لگے کہ گاڑی کرین کے ساتھ کھینچی جا رہی ہے. اس کے بعد ہلاکو ڈاکو کی طرح ہمیں لے کے جایا گیا
اور اس طریقے سے لے کے جایا گیا جیسے ہم بہت بڑے چور ہیں، ہم بہت بڑے ڈاکو ہیں۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو میاں کلثوم بی بی نے کہا چلیں جوید ہاشمی وغیرہ آپ صفدر رحمان اندر جائیں گھر کے۔ بندوق لے کے کھڑے تھے صفدر، کیپٹن صفدر۔ تو میں نے کلثوم بھابھی نے مجھے کہا اب تم اندر جاؤ۔ میں نے کہا میں تو نہیں جانا آپ کے بغیر، میں نے کہا میں جا رہا ہی نہیں آپ کے بغیر، آپ جاؤ گی تو میں جاؤں گی۔ کہتی 1 2 3 تم بھی دروازہ کھولو میں بھی کھولتی ہوں، 1 2 3 ہم دونوں نے دروازہ کھولا، کٹھی اندر گئے۔ میں نے کہا میں نہیں جاتی آپ کے بغیر۔ جی سلیم بخاری صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے سیاست کے سفر کے آغاز سے، 12 اکتوبر 1999 کا بڑا اہم واقعہ جب انہوں نے سٹرگل کی اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، تو یہ بیگم کلثوم نواز کے لیے پہلا سیاسی امتحان تھا۔ ان کو اس دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ان کی پارٹی کے کتنے کارکن ان کے ساتھ تھے اور کتنوں نے اس پارٹی کو چھوڑ دیا تھا؟ جی سلیم بخاری صاحب، آپ سن رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی تھی، دوبارہ کہیے۔ جی سلیم صاحب، میں نے بات کی آپ سے، اگر بات کی جائے سیاست کے سفر کے آغاز سے، تو 12 اکتوبر 1999 کا بڑا اہم واقعہ ہے جب انہوں نے اسٹرگل کی اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، تو یہ بیگم کلثوم نواز کے لیے پہلا سیاسی امتحان تھا جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا۔ ان کو اس دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت ان کے کتنے کارکن ان کے ساتھ تھے اور کتنے کارکن پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ جس طریقے سے نواز شریف کی غیر حاضری میں، خاص طور سے جب وہ ایگزائل میں تھے، انہوں نے جس طریقے سے پارٹی کی قیادت کی ہے وہ بے مثال ہے۔ نہ صرف یہ کہ کوئی کارکن اس وقت بکھرا نہیں ہے، کسی نے چھوڑا نہیں ہے انہیں، لیکن اس وقت ایک ایسی یعنی ذات کی ضرورت تھی جو پارٹی کو لیڈ کر سکے فرام دا فرنٹ۔ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی موجودگی میں جس طریقے سے انہوں نے اس وقت جو قوت کا استعمال کیا گیا اس کا سامنا کیا اور جس طرح کی مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، میرے خیال سے اس کا کوئی دوسرا پیرل آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ اس اعتبار سے یقینی طور پہ میں فاطمہ جناح بہت بڑا ایک نام ہے، وہ پاکستان کی موومنٹ کے بہت بڑے علمبردار تھے، لیکن ان کے بعد اگر سیاست میں آپ دیکھیں تو ایک بے نظیر آپ کو دکھائی دیں گی، اور دوسری خاتون جو ہیں تیسری، وہ یقینی طور پہ بیگم کلثوم نواز ہیں۔ انہوں نے وہ جو کچھ بھی تاریخ رقم کی اس وقت، وہ میرے خیال سے مسلم لیگ کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہ جب پھر بیمار تھی لندن میں، جس طریقے سے یہاں پر اس وقت کی جو میں نام بھی نہیں لینا چاہتا اس وقت، جی سلیم بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، بات کرتے ہیں ندیم چودھری صاحب سے۔ جی ندیم چودھری بتائیے گا، آج نوید چودھری سے، جی نوید چودھری صاحب بتائیے گا، شریف خاندان کی آئرن وومن، مشرقی خاتون، باہمت، باوقار، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی بہت متحرک زندگی گزاری انہوں نے، اور وہ کہ وہ پیچھے رہتی تھیں لیکن سیاسی مشورے دیتی تھیں اپنی فیملی کو اور بچاتی تھیں بہت سارے افات سے اور معاملات سے۔ لیکن یہ جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کو عدالت کے ذریعے ہٹانے کا فیصلہ ہوا تو اس پر ظاہر ہے کہ پورا ایک خطاب دوبارہ ٹوٹ پڑا شریف فیملی پر۔ پھر ایک بدتمیزی کی ایسی لہر چلی کہ کسی کی عزت محفوظ نہ رہی۔ تو اس دوران بھی وہ ایک میں سمجھتا ہوں پرعزم خاتون کے طور پر، بیوی کے طور پر، ماں کے طور پر، بزرگ کے طور پر وہ ڈٹی رہیں۔ پھر وہ جب علیل ہوئیں تو بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ سماجی اور اخلاقی حوالے سے اس نہج پر آ چکا تھا کہ ان کی بیماری کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ بعض بہت ہی کمزور لوگوں نے اسپتال میں گھس کے تصویریں لینے کی کوشش کی، اور یہاں تک کیا جو بہت بڑے لوگ تھے پاکستان کے، ایک بڑے سینئر قانون دان ان کا نام لیتا، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اس قسم کی بکواسیات کی گئیں کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بہت نئی خاتون تھی، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے۔ آج زندہ ہوتی تو یقیناً اپنی فیملی کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی۔ میں یہی کہوں گا کہ ہر حوالے سے یہ شریف فیملی کے لیے ایک لاس نہیں ہے، بلکہ تدبر، حکمت، صبر اور گریس، وقار، ان سب چیزوں کے حوالے سے محترمہ کا نام جو ہے وہ ہمیشہ جانا جائے گا۔ جی بالکل، سلیم بخاری صاحب اور نوید چودھری صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بیگم کلثوم نواز کی برسی کے حوالے سے
आज बेगम कलसूम नवाज़ को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। नून लीग की रहनुमा ज़किया शाह नवाज़ का बेगम कलसूम नवाज़ को खराजे का कहना है कि बेगम कलसूम नवाज़ की जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं। बेगम कलसूम नवाज़ गरीबों की खामोशी से मदद करती थी। मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। Sometimes you can't express enough in a person's personality. You have to look at their history, their backgrounds, and go back and really see what they really were and their contribution towards Pakistan. उनकी contribution ये थी, उसने एक वर्कर को recognition दी, छोटे से छोटा वर्कर उनके साथ सोफे पे बैठ के अपने दुख सुख करता था। तो मुझे बताएं कौन है आज जो एक आम वर्कर को, जो गरीब औरत हो, उसका दुख कौन? मैंने देखा उनके हाथ में, वो आते थे लोग चुप करके, वो जो हेल्प करती थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता होता था कि क्या कर रही हैं। जनरल सेक्रेटरी नून लीग इमरान नज़ीर का बेगम कलसूम नवाज़ की बरसी पर पैगाम जारी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 11 सितंबर बरसी है और आज से पहले मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा, जो कि एक नडर बाहिम्मत खातून थी, दलेर खातून थी, जिन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बल्कि अपने शौहर और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हमेशा सपोर्ट किया, रेस्क्यू किया। मुझे आज भी याद है कि मुशर्रफ के खिलाफ जब तहरीक बहाली जमहूरियत चल रही थी तो मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा उसको फ्रंट से लीड कर रही थी, और मैं इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि एक कारकुन की हैसियत से मैंने उनके साथ उस दौर में काम किया है, और मुझे आज भी उनकी वो हिम्मत, उनका वो जज्बा और उनका वो वलवला आज भी नहीं भूलता कि जिस तरह से मुश्किल वक्त में उन्होंने मुस्लिम लीग नून को फ्रंट से लीड किया और ना सिर्फ अपने ख़ानदान को मसाइब से निकाला बल्कि मुल्क को भी मुश्किलात से निकाल कर ले गई, और इसीलिए उनको मादरे जमहूरियत कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे और हम सबको उनका जो सदमा है उससे सब्र जमील अता फरमाए। MNA अली परवेज़ मलिक का कहना है बेगम कलसूम नवाज़ ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। खिदमात पर बेगम कलसूम नवाज़ को मादरे जमहूरियत का खिताब किया गया। बेगम कलसूम नवाज़ वालिदा का दर्जा रखती थी। हसन नवाज़ क्लास फेलो थे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। के लिए जब मुशर्रफ ने शब खून मारा, उस जद्दोजहद को आगे लेके चली। वो मॉडल टाउन से जो उन्होंने एहतजाजन रैली निकाली जिसके अंदर चंद गिनती के लोग उनके साथ थे, उसके बाद रास्ते में जो उनकी गाड़ी को रोका गया, क्रेन से उनकी गाड़ी को उठाने की कोशिश की गई। मेरे ख्याल से ये वो नक्श हैं जो आज भी लोगों के जहन के अंदर बिल्कुल वहाँ पे मौजूद हैं, और इसीलिए उनका जो लक़ब उनको जो दिया गया है वो मादरे जमहूरियत के तौर पे आगे आया है। पर अगर आप उनकी ज़ाती तौर पे बात करें कि पर्सनल लाइफ में वो कैसी थी, तो मेरे ख्याल से वो एक नहायत ही शफीक और प्याल करने वाली खातून थी। और मुझे याद है मॉडल टाउन के अंदर जब उनके जहाँ पे आज ये पार्टी का दफ्तर है, उस वक्त पीछे ग्राउंड मौजूद होती थी, क्योंकि हसन वगैरह को और हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो वो चंद मकाम थे जहाँ पे क्रिकेट की पिच हुआ करती थी। तो वहाँ पे जब आप जानते हैं पिच मौजूद हो तो बंदा टेप बॉल से तो क्रिकेट खेलता नहीं है, हार्ड। लीगी रहनुमा इशरत अशरफ का कहना है कि बेगम कलसूम नवाज़ डिक्टेटर के सामने डट कर खड़ी हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।